نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اللہ کے نبی کی بعثت اور نبوت، یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے اپنا نبی تمہیں دے کر تم پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کی نبوت اور بعثت پر ایک مومن اور مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، قلبی طور پر اسے مطمئن ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت ہمارے حصے میں لکھی، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اگر کسی بندے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسا مومن ہے جسے اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس موقع پر دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے اللہ کے نبی کی آمد پر خوش ہونا، اور ایک ہے اللہ کے نبی کی آمد پر خوشی منانا۔ ایک ہے اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہم اس پر خوش ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی تشریف لے تو ہم خوشی منانا شروع کر دیں۔ جب بھی کوئی بڑا کسی کے پاس مہمان بن کر آتا ہے، کوئی بڑا چھوٹوں کے پاس آتا ہے، تو اس بڑے کے آنے پر جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن خوش ہونے والوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مہمان کے آمد پر گھر کے چھوٹے بچوں کو خوشی ہوتی ہے، اور ایک مہمان کے آمد پر گھر کے بڑے افراد کو خوشی ہوتی ہے۔ دونوں کی خوشی میں فرق ہے۔ میرے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، جب کوئی بڑا مہمان بن کر آئے تو چھوٹے بچوں کو خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں چونا لگایا جائے گا۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں چاول بنیں گے۔ خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی۔ اور جو گھر کے سمجھدار عقل مند لوگ ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو بیٹھنے سے فائدہ ہوگا۔ چھوٹے بچے کھانے پکانے پر خوش ہوتے ہیں، اور جو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں وہ مہمان کی آمد کے مقصد پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب تشریف لے آئے تو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، کوئی اللہ کی باتیں سنیں گے۔ استاد تشریف لے آئے تو علمی باتیں سنیں گے، علمی مجالس میں بیٹھیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے تو ہمیں عقل مندوں والی اور سمجھدار والی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آمد پر سمجھداروں والی خوشی ہونی چاہیے۔ وہ خوشی یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں اللہ کے نبی دنیا میں کیوں تشریف لے آئے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اور اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے اسوہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی کی ازواج اور پیغمبر کی آل ہے، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، براہ راست انہوں نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا ہے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ان کی خوشی چھوٹے بچوں والی نہیں تھی، ان کی خوشی سمجھداروں اور عقل مندوں والی تھی۔ وہ اس بات کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کیوں تشریف لے آئے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شریعت ہو، ایسا کام نہیں کیا جو بچوں والا ہو۔ اس لیے اس موقع پر خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کا معنی یہ ہے ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لے آئے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر کسی بندے کو اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں، کیسا نبی کا امتی ہوں کہ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ نے آپ کے سر پر نبوت اور ختم نبوت کی دستار سجائی اور مجھے خوشی نہیں۔ آپ کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، اس خوشی کا اظہار اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم چھوٹے بچوں والی حرکتیں شروع کر دیں۔ اس موقع پر سمجھداروں والا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔